بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ آسمانی کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اسے زبور کہا جاتا ہے؟ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زبور کے ماننے والے کون تھے؟ وہ کہاں رہتے تھے؟ ان کی عبادات، ان کا طرز زندگی اور ان کے عقائد کیسے تھے؟ کیا وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں؟ اگر ہیں تو کہاں؟ جیسے تورات کے ماننے والے یہودی، انجیل کے ماننے والے عیسائی اور قرآن کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں، ویسے زبور کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے انسانی ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ آئیے آج ان تمام سوالات کے جوابات تاریخ، قرآن اور تحقیق کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل دورانی مرشد کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر نازل فرمائیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ ان میں سے زبور وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ تاریخ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بیت المقدس اور فلسطین کے اطراف کی بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ بادشاہت آپ کو حضرت طالوت کے بعد ملی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جوانی ہی میں جالوت جیسے جابر بادشاہ کو ایک کنکری سے ہلاک کیا تھا، اور اسی ایمان و بہادری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ ان کی حکومت عدل، انصاف اور حکمت سے بھرپور تھی، یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفۃ فی الارض یعنی زمین پر اپنا نائب قرار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف نبی اور بادشاہ تھے بلکہ ایک عظیم کاریگر بھی تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا اور وہ اپنے ہاتھوں سے زریں تیار کرتے تھے۔ یہ ان کی محنت، فن اور روحانی قربت کی علامت تھی۔ زبور جو ان پر نازل ہوئی ایک نہایت روحانی اور حکمت سے لبریز کتاب تھی۔ یہ کتاب زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دعا، مناجات اور نصیحتوں پر مشتمل تھی۔ زبور میں شریعت کے وہ احکام نہیں تھے جو تورات میں پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ دلوں کو نرم کرنے، روح کو جھکانے اور بندے کو اللہ کے قریب کرنے والی کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک ایسی آواز عطا فرمائی تھی جس جیسی کسی انسان کو نصیب نہیں ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے اپنی پرواز روک دیتے، پہاڑ ساکت ہو جاتے اور تمام مخلوقات ان کے ساتھ تسبیح کرتی تھی۔ یہ محض آواز کا معجزہ نہیں بلکہ روحانیت کی گہرائی تھی، کیونکہ وہ آواز اللہ کے ذکر سے لبریز ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، زبور کے ماننے والے دراصل وہی بنی اسرائیل تھے جن کے اندر سے حضرت داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہی قوم بعد میں یہودی کہلائی۔ آج ان کی موجودہ مذہبی کتاب یعنی تورات میں زبور کو ایک جداگانہ حصے کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ یہودی اسے مزامیر کے نام سے جانتے ہیں، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے اللہ کی حمد و ثنا کے احکامات یا مناجات۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عیسائی بھی زبور کو اپنی مقدس کتاب کا حصہ مانتے ہیں، اور ان کی عبادتوں میں زبور کے ابواب آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ یوں زبور کے ماننے والے اگرچہ آج کسی الگ قوم کے طور پر موجود نہیں، مگر یہودیت اور عیسائیت دونوں میں اس کے اثرات آج تک نمایاں ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال بیت المقدس میں ہوا، اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ ان کے عہد میں سلطنت نے علم و حکمت کے ساتھ عروج پایا، لیکن ان کے بعد بنی اسرائیل باہم تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ یروشلم میں رہا، دوسرا شمالی علاقوں کی طرف چلا گیا۔ پھر تاریخ نے وہ دن دیکھا جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کیا، شہر اجاڑ دیے، ہزاروں کو قید کر لیا اور مقدس مقامات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ یوں زبور کے ماننے والے دنیا بھر میں بکھر گئے۔ آج ان کے آثار صرف کتب اور تاریخی تذکروں میں باقی ہیں۔ بیت المقدس اور فلسطین کے کچھ حصوں میں آج بھی ایسے یہودی خاندان موجود ہیں جو زبور کو مقدس مانتے ہیں، مگر وہ اس کی اصل ہدایات سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ایمان کے نہیں صرف تاریخ کے وارث بن گئے ہیں۔ اور یہی اصل سبق ہے کہ اللہ کی کتابیں ہمیشہ ہدایت کے لیے نازل ہوتی ہیں، لیکن جب انسان ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے تو قومیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔